السلام علیکم بچوں، آپ سب خیریت سے ہیں؟ ہم لوگ بچوں اپنا 5واں سبق پڑھ رہے تھے نظریہ پاکستان، اس کا ہم نے ایک لیکچر پورا کیا تھا اور صفحہ نمبر 42 تک ہم پڑھ چکے تھے۔ آج ہمارے پاس آپ کا بقیہ جو سبق ہے وہ پورا ہوگا۔ صفحہ نمبر 43 سے ہم پڑھنا شروع کریں گے۔ پچھلا سبق اگر تھوڑا سا اس کو سوچیں تو جو ہم نے پڑھا تھا، ہم نے جو مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان تنازعات پیدا ہوئے تھے اس کی وجہ پڑھی تھی۔ اس کی وجہ جو ترکی کے خلاف عمل کرنے پر مسلمانوں کے دل میں انگریزوں کے لیے جو نفرت پیدا ہوئی تھی وہ پڑھی تھی۔ ہندوؤں نے جو مسلمانوں کے خلاف کام شروع کیا تھا اور جو انہوں نے اپنی شدی تحریک اور سنگٹن تحریک شروع کی تھی، اس کے بارے میں ہم اب تک پڑھ چکے تھے۔ اس سے آگے اب ہم شروع کر رہے ہیں۔ آج ہمارے پاس صفحہ نمبر 43 سے شروع ہو رہا ہے۔ 4 سال کے بعد جب قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلم لیگ کی صدارت کا مستقل عہدہ قبول کیا تو انہوں نے اس تجویز کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش شروع کر دی۔ آخر کار 23 مارچ سن 1940 کو انہوں نے لاہور کے اجلاس میں واضح طور پر اعلان کر دیا کہ جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں ایک آزاد مسلم ریاست قائم کی جائے۔ اس اعلان کو قرارداد پاکستان کہتے ہیں، جس کی روح سے مسلمانوں کی آزاد اور خود مختار حکومت قائم کرنے کا فیصلہ ہوا۔ یہاں یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ دنیا میں قومیت کی تشکیل کی 2 بنیادیں ہیں۔ ایک وہ جو مغربی مفکرین نے قائم کی ہے، دوسری وہ جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قائم کی ہوئی ہے۔ اہل مغرب نے، اب یہ پہلی والی جو ہے اس کی بات ہو رہی ہے، اہل مغرب نے خاندانی، نسلی اور قبائلی بنیادوں میں ذرا وسعت پیدا کر کے قومیت کی بنیادیں جغرافیائی حدود پر استوار کیں اور کہا کہ قوم وطن سے بنتی ہے۔ اس نظریے کی وجہ سے دنیا کے انسانوں کے درمیان تباہی کا جو دروازہ کھلا وہ 2 عالمی جنگوں کے ہونے سے بخوبی ظاہر ہے۔ یہ وطنی قومیت ہی کی بنیاد پر لڑی گئیں اور یہ وطنی قومیت جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کو تحفظ دینے میں تو بالکل ہی ناکام تھی، کیونکہ جنوبی ایشیا کے مسلمان اس نظریے کے تحت ایک مجبور اقلیت بن جاتے۔ جغرافیائی حدود پر استوار کرنے سے مراد کیا ہے کہ یہ جو زمین ہے اس کے اوپر یہ جو حدود ہے اس کو آپ کہتے ہیں جغرافیائی حدود۔ اس کے اندر جو لوگ رہتے ہیں وہ ایک قوم ہے، جیسے کہ ہمارے پاکستانی قوم، آپ کے بنگلہ دیش ہے، انڈیا ہے، یہ جغرافیائی حدود کے حساب سے کہا جاتا ہے اس کو۔ لیکن اسی کو نظریہ مان کر اس کے اوپر جب آپ نے ریاستیں قائم کی تو اس کا نتیجہ کس صورت میں نکلا کہ مختلف وجوہات کی بنا پر جنگیں لڑی گئیں، مقصد اسی جغرافیہ میں رہتے ہوئے ان میں جو وجوہات تھیں، اور خاص کر کہ ہمارا جو جغرافیہ ہے وہ وسعت پا جائے، تو اس میں جو جنگیں لڑی گئی ہیں اس کی صورت میں ہمیں 2 عالمی جنگیں کے نتائج بھگتنے پڑے۔ قومیت کی دوسری بنیاد وہ ہے جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملت اسلامیہ کی تشکیل کرتے وقت قائم فرمائی اور جو مغرب کے تصور قومیت سے جدا ہے، جیسا کہ علامہ اقبال نے بھی فرمایا ہے۔ یہ شعر ہے، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ پہلا جو شعر ہے 2 مصروں پر وہ کیا ہے، ہم اپنی قوم جو ہمارے مسلمان قوم ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نظریے پہ قائم ہے، اس کو ہرگز مغرب کے لوگوں سے اس کا موازنہ نہ کرو، اس کی اپنی ایک خاص ترکیب ہے۔ ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، اور ان کی جو جمعیت یعنی کہ
جو وہ لوگ جمع ہوئے ہیں، ان کی جماعت ہے، جتنے لوگ اس میں شامل ہیں، وہ کس پہ؟ ملک پر اور ان کی جو نسب ہے، قومیت ہے، اس پر ان کا انحصار ہے، جبکہ قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تحری، جبکہ تحری جمعیت یعنی کہ مسلمان کی جمعیت جو ہے وہ کس سے؟ مذہب سے مستحکم، اس کو مضبوطی جو عطا کی ہے وہ مذہب نے عطا کی ہے۔ مسلمانوں کی قومیت کی ایک نظریاتی قومیت ہے جو لا الہ الا اللہ پر قائم ہے، یعنی یہ کہ نسل، رنگ اور وطن کی بنیاد پر نہیں بلکہ ایک نظریے، ایک عقیدے، ایک کلمے کی بنیاد پر وجود میں آئی ہے، اور اس نظریاتی پہلو کو نمایاں کرنے کے لیے اسے ملت کہا گیا ہے۔ ایسی نظریاتی قومیت میں ہر نسل، ہر رنگ اور ہر جغرافیائی خطے کے لوگوں کے لیے جگہ ہوتی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ جنوبی ایشیا کے مسلمان، جن میں ہر نسل، ہر رنگ اور مختلف جغرافیائی خطوں کے لوگ شامل تھے، ان کو ایک ایسی قوم کے ماتحت اقلیت بن کر رہنا منظور نہ تھا جو اسلامی قومیت کے برعکس ذات پات، چھوت چھات اور بت پرستی کے بندھنوں میں جکڑی ہوئی تھی۔ چنانچہ انہوں نے اپنی جداگانہ قومیت یعنی اسلامی قومیت کی بنیاد پر اپنے لیے ایک جدا وطن کا مطالبہ کیا، جس میں وہ اپنے عقیدے، اپنے نظریے زندگی، اپنے طرز معاشرت کے مطابق زندگی بسر کر سکیں، اور ایک مسلمان کی حیثیت سے دور جدید کے چیلنج کا مقابلہ کر کے اپنے مستقبل کو سنوار سکیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک دو قومی نظریہ یہاں پر اب کیوں پیدا ہوا ہے؟ کیونکہ جغرافیائی لحاظ سے اگر اس میں شامل رہتے تو مسلمان کیا اقلیت بن جاتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے ساتھ اقلیت بن کر رہنا جن کا نظریہ، مذہبی نظریہ اسلام کے بالکل ہی برعکس ہو، ناممکنات میں سے تھا۔ ہمیں اس بات کو بھی اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ نظریہ پاکستان میں اسلامی زندگی اور قدروں کا تصور بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ اخوت، مساوات، عدل، دیانت، خدا ترسی، انسانی ہمدردی اور عظمت کردار کے بغیر نظریہ پاکستان کو فروغ نہیں ہو سکتا۔ نظریہ پاکستان کا مقصد محض ایک حکومت قائم کرنا نہیں تھا، کیونکہ مسلمانوں کی حکومتیں ایشیا اور افریقہ میں پہلے سے موجود تھیں۔ اگر ان کا مقصد اپنے ایسی مسلمان حکومتیں قائم کرنا ہوتا تو یہ تو پہلے بھی موجود تھیں، بلکہ ان کا مقصد کیا تھا کہ اسلام کی ترویج اور پھیلاؤ اور اس پر تہہ دل سے عمل کرنے کے لیے ایک خطہ۔ نظریہ پاکستان کا مقصد اسلامی اصولوں کی ترویج و اشاعت اور اہل عالم کے لیے مثالی مملکت کا نمونہ فراہم کرنا ہے۔ پاکستان قائم کرنے کا فیصلہ ہندوؤں کو بہت ناگوار گزرا۔ انہوں نے پوری کوشش کی کہ یہ مملکت قائم نہ ہونے پائے۔ ان کے پاس دولت اور طاقت تھی، جنوبی ایشیا میں ان کی اکثریت تھی، لیکن چونکہ قیام پاکستان کا مطالبہ حق اور انصاف پر مبنی تھا، اس لیے حکومت برطانیہ کو مجبور ہونا پڑا، اور قائد اعظم محمد علی جناح کی پرخلوص قیادت، مسلمانوں کے یقین، اتحاد اور عمل پہ ہم مسلسل کوششیں مسلسل کوششیں عمل پہ ہم کی وجہ سے 14 اگست سن 1947 عیسوی کو پاکستان معرض وجود میں آ گیا۔ پاکستان نے اپنے قیام سے اب تک بڑی ترقی کی ہے اور اس کا شمار دنیا کے اہم ملکوں میں ہوتا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اور زیادہ ترقی کرے اور ہمیشہ ترقی کرے تو ہمیں نظریہ پاکستان کو ہر وقت پیش نظر رکھنا پڑے گا۔ اس کی بدولت ہم پاکستان کو زیادہ مستحکم اور شاندار بنا سکتے ہیں۔ نظریہ پاکستان کا مقصد پاکستان کو ایک اسلامی اور فلاحی مملکت بنانا ہے۔ ہمیں ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے جس کی وجہ سے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ ہمارا جینا اور مرنا پاکستان کے لیے ہونا چاہیے۔ قومی مفاد کے سامنے ذاتی مفاد کو دل سے نکال دینا چاہیے۔ ہر قسم کی گروہ بندی سے بالا تر ہو کر تمام پاکستانیوں کی فلاح و بہبود کی کوشش کرنا نظریہ پاکستان کو فروغ دینا ہے۔ اگر ہم نے نظریہ پاکستان کو پیش نظر رکھا
اور اپنی سیرت اور کردار کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی تو دنیا کی دوسری قوموں میں بھی ہمیں امتیاز حاصل ہوگا اور ہم اسلامی اصولوں کی روشنی میں پاکستان کو توانا، مستحکم، شاندار اور پرعظمت بنانے میں پوری طرح کامیاب ہوں گے۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ تھا ہمارا سبق۔ ہمیں اپنے پاکستان کی ترقی کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ہمارا جو قومی نظریہ ہے، نظریہ پاکستان، جس کی بنا پر ہم نے یہ ملک حاصل کیا، اس کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے۔ ہم ملک میں کام کر رہے ہیں یہ سوچ کر نہیں کہ ہم مسلمان ہیں، یہ ہندو ہے، یہ سکھ ہے، بلکہ کیا جو ہمارا قومی اور دراصل ہمارا قومی نظریہ تو خود کیا ہے؟ اسلامی نظریہ ہے، جس میں آپ کے جمہوریت ہے، جس میں رواداری ہے، جس میں ہر شخص کو بات کہنے کی اجازت ہے، جس میں جس شخص کی بات جائز ہو اس کو مانا جاتا ہے۔ یعنی کہ اگر اس بات کو آج کے جدید دور کے ٹرم میں آپ بیان کرو تو آپ کے ملک میں جو عہدوں کی اور لوگوں کے کام کرنے کی تقسیم ہوگی وہ میرٹ پر ہوگی، ان کی صلاحیتیں کیا ہیں۔ آپ بھی جب کام کر رہے ہو تو آپ نظریہ پاکستان یا اپنا اسلام کا جو نظریہ ہے اس کو سامنے رکھ کر کام کریں گے۔ جس وقت آپ اپنے مفاد سے بالا تر ہو کر ملک کی مفاد کو سامنے رکھ کر کام کریں گے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ ملک میں کسی قسم کے انتشار کا، بدامنی کا اور نقصان کا سبب بنیں، بلکہ آپ ہمیشہ اس ملک اور قوم کو یکجا کرنے کا سبب بنیں گے۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ تھا ہمارے پاس نظریہ پاکستان۔ اس پورے سبق میں جو ہمیں مصنف نے بات سمجھائی یا جو سبق میں پڑھ کر ہمیں سمجھ میں آئی وہ یہ کہ نظریہ پاکستان کی بنیاد ٹھیک ہے دو قومی نظریہ ہے، لیکن آزادی کے لیے ہم اس سے پہلے سے بھی کوششیں کر رہے تھے جو کہ بالآخر 1947 میں برآور ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ملک اور قوم کی خدمت نظریہ پاکستان اور نظریہ اسلام کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ٹھیک ہے بچوں، اس سبق کے کام کے ساتھ انشاءاللہ آپ سے اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔